إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الدين يسر. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، گزشتہ 2-3 خطبہ سے آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جب ہم کسی مصیبت کا شکار ہوں، کسی بیماری کا شکار ہوں، نارمل حالات میں نہ رہ کر کے کسی اضطراری اور مجبوری حالت میں ہوں، تو اس وقت ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے. دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے بعض بھائی نارمل حالات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے تئیں بہت ہی زیادہ بیدار ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اہتمام کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن جب مصیبت کی گھڑی آتی ہے، بیماری کی گھڑی آتی ہے، مجبوری کا وقت آتا ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں. ان کے دماغ میں، ان کے ذہن میں شیطان کیا وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اب یہ مجبوری، پریشانی ہے، آپ بیمار ہیں اور ہمارا دین آسان ہے. تو دین کا آسانی کا مطلب شیطان انہیں یہ سمجھاتا ہے کہ پریشانی، بیماری کی حالت میں اللہ کی عبادت چھوڑ، اس سے غافل ہو جاؤ. جبکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام یہ زیادہ ضروری ہے بنسبت نارمل حالت کی. ویسے تو ضروری ہر وقت ہے، مگر مجبوری، بیماری اور اضطراری حالت میں اللہ کی عبادت زیادہ ضروری ہے بنسبت نارمل حالت کے. کیوں؟ میں نے 2 وجہ بتائی تھی آپ کو. ایک تو وجہ یہ بتائی تھی کہ اللہ کی عبادت سے ہی تو پریشانیاں اور مصیبتیں اور بیماریاں ختم ہوتی ہیں. تو جب ہم مصیبت کا شکار ہیں، بیماری کا شکار ہیں، اضطراری حالت میں ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اللہ کو خوش کر کے اس حالت کو بدلنے کے لیے اللہ سے امید رکھیں. یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور صلاۃ. اور دوسری بات، خاص طور سے آدمی جب بیمار ہوتا ہے کہ بیماری کے بعد اگر انسان اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو جو 50 اور 40 اور 60 سال اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اس بیماری کی حالت میں نمازیں چھوڑ دینے کی وجہ سے بے نمازی ہو کر مر جاتا ہے، والعیاذ باللہ. بہت خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی. اللہ کے فضل و کرم سے طہارت کا مسئلہ میں نے آپ کو بیان کیا، اور نماز کے تعلق سے گزشتہ خطبے میں بات ہوئی، لیکن بات مکمل نہیں ہو پائی. اور بات یہ ہو رہی تھی کہ چونکہ نماز 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، تو ہم ایک ایک چیز کو لے کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں ہم کو کتنی رخصت ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں،
کب پڑھتے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں اور کیسے پڑھتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں جب آپ کی نماز میں پائی جائیں گی تو آپ کی نماز شرعی نماز ہوگی، ورنہ آپ کی نماز شرعی نماز نہیں ہوگی۔ آپ کے وقت کا ضیاع ہے، آپ کو تھکنا اور تھکانا ہے، اس سے زیادہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہر نمازی کو، ہر مصلی کو وقتاً فوقتاً تنہائی میں بیٹھ کر کے رب العزت کو سمیع اور بصیر جان کر کے اپنی نماز کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا میری نماز میں 5 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے 2 کا تذکرہ ہوا تھا۔ ایک کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، نماز میں اخلاص ہونی چاہیے۔ کیوں پڑھتے ہیں نماز؟ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ میں نے آپ کو کہا تھا اس میں کوئی رخصت کسی کے لیے نہیں، کوئی مجبور ہو، کوئی بیمار ہو، کوئی پریشان حال ہو، کوئی بستر پر پڑا ہو، کوئی بہت مالدار ہو، کوئی بہت فقیر ہو، کوئی مرد ہو، کوئی عورت ہو، ہر ایک کی نماز کا مقصد رب العزت کی رضا جوئی حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ اخلاص جو عمل کی قبولیت کے لیے پہلی شرط۔ دوسری چیز جو نماز میں آتی ہے کہ ہم نماز کہاں پڑھتے ہیں۔ بات یہ ہوئی تھی میرے بھائیوں کہ نماز پڑھنے کی، یعنی فرض نماز پڑھنے کی جگہ یہ مسجد ہے۔ یہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کا جب دل کہے تب مسجد میں آئیے، جب دل کہے تو گھر میں پڑھ لیجئے، جب دل کہے تو کہیں اور پڑھ لیجئے۔ نہیں میرے بھائیوں، اور دین کی آسانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرے بھائیوں دین آسان ہے، کوئی بات نہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی سیاسی میٹنگ چل رہی ہے، کوئی سماجی میٹنگ چل رہی ہے، کوئی تعلیمی میٹنگ چل رہی ہے، اور ہم مسجد کے بغل میں میٹنگ کر رہے ہیں اور جماعت کا وقت ہو گیا اور یہاں امام نماز پڑھا رہا ہے اور آپ کی میٹنگ چالو ہے، نماز میں شامل نہیں ہوتے ہو۔ نہیں، ہمارا دین آسان ہے، ہم بعد میں پڑھ لیں گے۔ تو میرے بھائیوں، نماز کی جگہ مسجد ہے، اس لیے مسجد میں آنا لازم ہے۔ اور میں نے آپ کو کچھ نصوص بتائے تھے کہ کتنا ضروری ہے مسجد میں آنا میرے بھائیوں، کتنی تاکید اس کی میں بات دہرانا نہیں چاہتا، وقت بہت قلیل ہوا کرتا ہے۔ اس لیے جو بیمار ہے، جو مسجد میں نہیں آ سکتا ہے، اب مسجد میں نہ آنے کی بہت سی وجہ ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، حکومت کی پابندی ہو سکتی ہے، دشمن کا خوف ہو سکتا ہے۔ اگر واقعی آزار اور یہ اسباب پائے جا رہے ہیں تو اس آدمی کو اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے کہ آپ نے گھر میں نماز پڑھ لیجئے۔ اور ایسی حالت میں گھر پہ جو نماز پڑھیں گے تو آپ پڑھیں گے نماز تو گھر میں، لیکن ثواب ملے گا مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنے کا۔ یہ اللہ کا کرم احسان ہے۔ تیسری چیز میرے بھائیوں کہ ہم نماز کب پڑھتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ ہمارے کچھ بھائی نماز کی تعداد کو یاد رکھتے ہیں، بس دن میں کتنی نمازیں ہیں، 5 وقت کی نماز، وہ 5 پورا کرنا ہے۔ اگر کہیں کوئی سیاسی ماحول آ گیا، 2-3 دن ان کو موقع نہیں ملا، کوئی تعلیمی ایمرجنسی آ گئی، کوئی صحت کے تعلق سے کوئی مسئلہ آ گیا، تو وہ 2-3 دن نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ان کو یاد آتا ہے کہ میں نے تو 15 وقت کی نمازیں نہیں پڑھی، اور وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، رب العزت نے فرمایا ہے کہ نماز مومنوں پر وقت کی تعین کے ساتھ فرض ہے، وقت کی تعین کے ساتھ اتنے بجے پڑھنا ہے، اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک پڑھنا ہے۔ اور سبھی کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور جبریل امین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ پہلے دن اول وقت میں نماز پڑھائی، دوسرے دن آخری وقت میں نماز پڑھائی۔ امام کون تھے؟ جبریل تھے۔ مقتدی کون تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام 2 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھاتے رہے۔ جب دوسرے دن کی نماز مکمل ہو گئی 5ویں، تو جبریل نے کہا الوقت ما بین ہذین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 2 دن رہ کر کے آپ کو ٹرینڈ کیا ہے، 2 دن رہ کے میں نے تربیتی کیمپ لا کر کے آپ کی تربیت کی ہے۔ نماز کا وقت ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ جیسے ظہر کی نماز کا وقت زوال شمس سے شروع ہوتا ہے اور ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، تو اس کا نماز کا وقت ختم ہو گیا خلاص۔ اب آپ چاہو کہ ظہر کی نماز پڑھ لو، عصر کے بعد 1 نہیں 10 نماز پڑھو میرے بھائیوں، پوری نماز میں رو رب العزت سے، کوئی فائدہ نہیں اسی نماز کا میرے بھائیوں۔
کوئی فائدہ نہیں اس نماز کا، وقت کی تعیین کے ساتھ فرض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ کے موقع پر اور لڑائی کے موقع پر جب دشمن آپ پر تیر و تلوار سے حملہ کر رہا ہو تب بھی نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور اس کو وقت پر پڑھنی ہے۔ وہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں، اشارہ کرتا ہوں میرے بھائیوں، اس لیے نماز میں وقت کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اب آپ بیمار ہیں، آپ مسافر ہیں، تو میرے بھائیوں آپ کے لیے کتنی رخصت ہے؟ آپ کے لیے اتنی رخصت ہے کہ آپ ظہر کو عصر کے ساتھ ملا لیجئے، آپ مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا لیجئے، عصر کو ظہر کے ساتھ ملا لیجئے، عشاء کو مغرب کے ساتھ ملا لیجئے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ آپ کو کیسا جم رہا ہے۔ مثال کے طور پر آپ گئے، یہاں سے سفر کے بمبئی کے لیے گئے یا دہلی کے لیے کہیں کے لیے گئے، فارن جانا چاہ رہے ہیں، آپ گئے مانگاؤں پہنچے، مانگاؤں کو آپ کو اچھا موقع مل گیا، ابھی ظہر کی نماز کا وقت ہوا ہے، ماشاءاللہ مسجد بھی اچھی جگہ ہے، عصر بھی پڑھ لیجئے وہاں۔ آپ گاؤں سے نکلے، کوئی موقع نہیں ملا، ظہر کی نماز ختم ہونے کو آیا، اس کے وقت ختم ہونے کو آیا، آپ دل میں نیت کر لیجئے کہ آگے انشاءاللہ عصر کی نماز کے وقت میں پڑھوں گا۔ میں مت پڑھیے ظہر کی نماز، جائیے عصر کی نماز کے وقت دن ڈوبنے سے پہلے پہلے چاہے ظہر کی نماز اور عصر کی نماز آپ پڑھ لیجئے میرے بھائیوں۔ اب آپ یہ چاہو کہ یہ ظہر اور عصر کی نماز آپ مغرب کے بعد پڑھو، قیامت تک نہ کرو، وہ نماز کبھی قبول ہونے والی نہیں میرے بھائیوں۔ وقت کی تعیین کے ساتھ فرض ہے، اور آپ کو یہ بھی چھوٹ ملی ہوئی، آپ سنتیں مت پڑھیے۔ فجر کی سنت کے علاوہ اور وتر کا اہتمام کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتیں نہیں پڑھتے تھے، اور بھی آپ کو چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ آپ 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت پڑھیے۔ اب اس سے زیادہ اگر آپ کو چھوٹ چاہیے اور اس سے زیادہ اگر آپ دین کی آسانی کا مطلب سمجھتے ہو تو میرے بھائیوں آپ نے دین کو نہیں سمجھا میرے بھائیوں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ سفر میں یا تو لوگ شرم کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ابھی سب لوگ دیکھیں گے میری طرف، اور یا تو ارے کون جائے اتنا وہ کرنے، ابھی یہاں تیمم کروں، وضو کروں، اور کہاں ڈھونڈوں جگہ، تو چلو جانے دو نماز۔ میرے بھائیو یہی تو رب چاہتا ہے کہ آپ رب کے لیے کتنا زیادہ توجہ دے رہے ہو، کتنا زیادہ دھیان دے رہے ہو، اور اللہ رب العزت کی کتنی اہمیت آپ کے دل میں ہے میرے بھائیو۔ اس لیے 2 رکعت پڑھ لیجئے، ظہر کو عصر کے ساتھ، مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھ لیجئے، فجر کو اس کے وقت میں پڑھیے۔ آپ ٹرین میں سوار ہو، آپ جو ہے جہاز میں بیٹھے ہوئے ہو، عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، جہاز رکنے والا نہیں ہے، ٹرین سے اترنے والے نہیں ہو، رب العزت نے کہا اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے آپ اپنی نماز پڑھ لیجئے، آپ کو اترنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کا انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اور یہ نمازیں پڑھ کے دیکھیے پھر آپ کو کتنا مزہ آتا ہے، دیکھیے گا۔ یہ ہماری نمازیں جو ہوتی ہیں کہ جب دل کہتا ہے جیسا کہتا ہے ویسا ہم پڑھتے ہیں، اس میں مزہ نہیں آتا ہے۔ جیسا شریعت نے کہا ہے، جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، وہ نماز پڑھ کر کے آپ دیکھیے آپ کو کتنا لطف آتا ہے۔ میں تو اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہو تو سفر میں، جانتے ہو آپ کو صرف 2 بار نماز پڑھنی ہے۔ آپ کہتے ہو بہت مشکل ہے سفر میں پڑھنا، سفر میں آپ کو صرف 2 بار نماز پڑھنی ہے۔ کیسے 2 بار نماز پڑھنی ہے؟ آپ ظہر کو عصر کے ساتھ مؤخر کر دیجئے، عصر کی نماز کا وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ وضو کیجئے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کیجئے، یا 15 منٹ پہلے یا 20 منٹ پہلے، اور 2 رکعت ظہر پڑھیے، 2 رکعت عصر پڑھیے، 10 منٹ کے بعد دن ڈوب گیا مغرب پڑھ لیجئے، عشاء پڑھ لیجئے، 4 نماز آپ نے ایک ساتھ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، بتائیے پورے دن کی 4 نماز آپ نے اس کے وقت میں ایک ساتھ پڑھا، اور فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھ لیجئے۔ کہاں کون سی پریشانی ہے میرے بھائیوں؟ تو نماز کو اس کے وقت کے ساتھ پڑھنا، اگر مریض جو ہے تو وہ ظہر کو عصر کے ساتھ جمع کر سکتا ہے، تقدیم کر لے، تاخیر کر لے، اور مسافر کے لیے وہ ہے۔ چوتھی چیز میرے بھائیوں کہ نماز کتنی پڑھنی ہے، ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ نماز اللہ کے بندوں 5 وقت کی فرض ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ ایک آدمی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ نے کہا کہ 5 نمازیں ہیں، 5 نمازیں ہیں رات دن میں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، ان کو ادا کرنا۔ کہا اچھا اور کچھ بتاؤ؟ کہا اور کچھ نہیں ہے اللہ کی نفلی پڑھنا چاہو۔ کہا اور کیا ہے؟ کہا بس 1 مہینے کا روزہ ہے۔ کہا اور کچھ روزہ؟ کہا نہیں کچھ نہیں، اور اللہ کی تم نفلی پڑھنا چاہو۔ سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کے پاس سے جب وہ آدمی جانے لگے تو کہا والذی نفسی بیدہ، یا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا. انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا, نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس بات کو سنا, کیا فرمایا, افلح واللہ ان صدق. اور بعض روایتوں میں ہے من سرہ ان ینظر رجلا من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم کو اچھا لگتا ہو کہ کسی جنتی آدمی کو دیکھو تو اس کو دیکھو, اس کو, یہ جنتی ہے. 5 وقت کی نماز پڑھے گا. ہمارے کچھ بھائی مغرب پڑھتے ہیں, صرف مغرب چھوڑیں گے نہیں کہ مغرب پڑھیں گے. میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں, اللہ کے لیے معذرت کے ساتھ میرے بھائیوں, یہ نہیں آپ مغرب چھوڑ دو, آپ چاروں اور پڑھو میرے بھائیوں. اللہ کے بندو ہمارے کچھ بھائی اور 1-2 نماز ملا لیتے ہیں, اور ہمارے زیادہ تر بھائی 4 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں. فجر معاف ہو گئی ہے, فجر نہیں پڑھتے. فجر نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ 4 وقت کی نمازیں ہماری باطل ہے اور برباد ہے میرے بھائیوں. اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہے, 4 کس نے آپ کو بتایا ہے؟ 4 کہاں سے آپ نے لے لیا ہے میرے بھائیوں؟ تو نماز کی تعداد یہ بھی نبی علیہ السلام کے ذریعے ہم کو معلوم ہوا ہے, اس میں کم نہیں کر سکتے ہیں اور رکعتوں میں بھی کمی نہیں کر سکتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اہل السنہ والجماعہ جن کو سنی مسلمان کہتے ہیں ان کے یہاں الحمدللہ نماز کی رکعتوں کی تعداد کے سلسلے میں کوئی اختلاف اور کوئی بدعت اب تک دیکھنے کو نہیں ملا. یعنی ظہر 4 ہے تو 4 ہی ہے الحمدللہ, عصر 4 ہے, مغرب 3 ہے, عشاء 4 ہے, فجر 2 ہے, الحمدللہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی. رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت قیامت تک جو ہے کیا نام ہے یہ چیز باقی رہے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات کہ نماز کیسی پڑھنی ہے, انشاءاللہ رب العزت اس کے بارے میں گفتگو اگلے خطبہ میں ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کما حقہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ولکم رؤوف رحیم. الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارفع عن المسلمين جميع المصائب. اللهم ارفع عن المسلمين جميع المصائب والبلاء. اللهم يا حي يا قيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين.